وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ حضرت جی دامت برکاتہم اب یہ فرما رہے، ایک مرتبہ ہر سال ہوتا ہے پرانوں کا جوڑ، ابھی تو مستقل نظام الدین میں ہوتا ہے، اس زمانے میں ذرا الگ الگ جوڑ ہوا کرتے تھے پرانوں کے۔ ارریا کوٹ میں جوڑ تھا پرانوں کا۔ کام کرنے والوں نے، ہمارے بڑوں نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت یہ مجمع ہے، اس سے کیا بات ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا، بھائی میرے ذہن میں ایک بات ہے، کام تو ہم سمجھاتے ہیں، کام یوں کرو، گشت یوں کرو، تعلیم یوں کرو، بات چیت یوں کرو، کام کے اصول یوں ہے، اب تو ہم یہ سمجھاتے ہیں اور سمجھانا بھی چاہیے، لیکن فرما بھی ایک بات کرو، کام کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اب یہ بات کرو۔ یہ بات اس کے سامنے آنی چاہیے۔ اور اس وقت حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی۔ بار بار مذاکرے میں فائدہ کیا ہے؟ بزرگوں، اپنا سبق یاد رہتا ہے، چاہے سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کہنے والے کو نفع ضرور ہوتا ہے، اس کو اپنا سبق یاد رہتا ہے۔ بار بار وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار مذاکرہ کرو، یہ نفع دیتا ہے۔ اور واقعی یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اس کے کرنے میں کام کرنے والوں کے لیے خیر ہے۔ سمجھ میں آیا تو بھی کرو، اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کرو۔ چند باتوں میں حضرت نے کچھ باتیں نوٹ کروائی تھی، وہ یہ ہے۔ ایک بات کہا، ان سے کہو ان میں ایک خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پر ایمان کامل ہو۔ ایک تو تقریر کا ایمان ہے، ایک کتاب کا ایمان ہے، اور ایک دل کا ایمان ہے، دل میں جگہ پکڑا ہوا ہے، فرمایا اصل وہ ہے۔ اب لفظ شعر ہے، دیوار پہ لکھ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیر کی تصویر بنا دو، کچھ نہیں ہوتا۔ گھاس کا شیر بنا دو، اس میں گھاس بھرو، بھوسا بھرو، بچے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، ٹانگ پکڑیں گے، اس پر سواری بھریں گے، کھیل تماشا بنائیں گے اس کو۔ اور یہی حقیقی شعر ہو تو پہلوان کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی۔ ایسی ایک لفظ ایمان ہے، ایک صورت ایمان ہے، ایک حقیقی ایمان ہے، اور اللہ کو جو مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی ذات سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، ہر چیز اس کی پابند ہے، اور ساری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں، نفع، نقصان، عزت، ذلت، بنانا، بگاڑنا، کامیابی، ناکامیابی، موت، زندگی، بیماری، صحت، روزی، مسائل کا حل، حفاظت، آسمان سے پانی برسانا، اناج کا اگانا، روزی کا دینا، مسائل کا حل کرنا، آدمی کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، ایک اللہ کے قبضے میں، ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایمان اتنا مضبوط بنا لے آدمی خدا کا کہ دین پر چلنا آسان ہو جائے، کہیں جھول نہ ہو، کہیں شک نہ ہو۔ ایمان اور شک کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ پہلا مطالبہ اللہ کی طرف سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں، یہاں شک کا معاملہ نہیں چلتا، یہاں یقین کا معاملہ چلتا ہے۔ قرآن سے استفادے کی لائن جو ہے وہ ایمان خدا کی ذات پر،
بغیر ایمان کے آدمی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا۔ پہلی چیز جو مسلمان کو بنانی چاہیے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ حضرت عمر کا قول دیکھو، فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا۔ ایمان اس کا ہو میرا علم، میرا تجربہ، میرا مشاہدہ، اور میری ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے تجربے صحابہ کرام کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے اور شاگرد حدیث سن رہے بیٹھ کر، فرمایا اب یہ حج کا مہینہ گیا، ابھی پچھلے ہفتے تو لوگ حج سے فارغ ہوئے تھا، ایک ہفتہ پہلے 9 ذی الحج کو عصر کے بعد جمعہ کا روز تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا میدان تھا، صحابہ سے مخاطب تھے، کون سا دن ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے۔ وہ شاگرد جو بیٹھا تھا وہ ذرا کھوچڑ قسم کا تھا، ہوتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، امام صاحب نے پوچھا بابا کچھ پوچھا کر، کوئی بات تیری سمجھ میں نہ آئے چپ کیوں بیٹھتا ہے؟ کہنے کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ فرمایا کیا؟ بولے روزہ کب کھولنا چاہیے؟ بولے سورج ڈوبنے کے بعد۔ بولے کسی دن سورج نہ ڈوبے؟ بولے تیرا چپ رہنا اچھا ہے۔ تیرا ہاں کہا آپ دیکھ نہیں رہے تھے، جمعے کا روز ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہے، عرفات کا میدان ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یوں ہے یوں ہے یوں ہے؟ فرمایا صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے عرفات کا میدان نہیں ہے، ذی الحج کی 9 تاریخ نہیں ہے، عصر مغرب کے درمیان کا وقت نہیں ہے، اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی کہ ہے، ہم پھر بھی کہتے خدا کی قسم ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی اور اللہ اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایمان آنکھوں دیکھے پر نہیں، ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہے، اپنی نظر پر نہیں ہے۔ کس پر ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اس کے رسول کی خبر پر ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور موت کی بعد کی زندگی بھی حق ہے۔ اور ہماری ایمان کا پہلا جز تو یہ آمنت باللہ و ملائکتہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے غیبی نظام پر ایمان لائے۔ یہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ممکن ہے، اللہ اس رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے آ کر کہا حضور میرے پیٹ میں، بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، فرمایا اس کا سلا صحت پلا۔ حضرت تکلیف بڑھ گئی، اور پلا۔ حضرت تکلیف اور بڑھ گئی، فرمایا اور پلا۔ حضور تکلیف بڑھ گئی، فرمایا اللہ اس کے رسول کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، اور پلا، اور پلایا، اچھا ہو گیا۔ تجربہ کیا کہہ رہا؟ بند کر پلانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ پلا اور پلا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی حضور میں حالات میرے اچھے نہیں، فرمایا نکاح کر لیں، کر لیا، ماننے والی قوم تھی۔ پھر حضرت اب ایک روٹی دونوں کھاتے، پہلے میں اکیلا ہی کھاتا تھا، اب کون کھاتے ہیں؟ 2، فرمایا اور ایک نکاح کر لیں، کر لیا۔ ماننے والے لوگ تھے، سمعنا واطعنا، یہ نہیں کہا سمعنا وحققنا، سمعنا سنیں گے اور سمجھ میں آیا تو بھی اور نہیں سمجھ میں آیا تو بھی۔ تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس کو بھی بھگا ڈال، تیرے پاس نہیں کھانے کو، اس کو کہے کو سمجھتا بھگا دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر لیا۔ کہ حضور اب 3 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، فرمایا ایک اور کر لیں، کر لیا۔ وہ تو ماننے والی قوم تھی۔ کہ حضور اب ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے پڑتے ہیں، فرمایا ایک اور کر لیں۔ اور علم تجربہ کیا کہہ رہا؟ سب کو بھگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اور کر، چوتھی کر لیا اس نے، اللہ نے اسے حالات پلٹ دیے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔
ایمان آنکھوں دیکھے پر چلنے والا وہ ایمان نہیں بن پاتا اس کا. سمجھ میں آئے تو بھی اور سمجھ میں نہ آئے تو بھی اللہ اس رسول کی بات پر ایمان لانا. ایک صحابی ہے فرماتے میں جا رہا تھا راستے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جا رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آ رہا تیز، اور میں اس خبیث کی نیت اچھی ہے، کچھ معاملہ گڑبڑ کا دکھتا ہے، یہ بھی تیز چلے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے درمیان میں حائل ہو گئے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا. فرمایا کیا. نہیں کیا. آپ نے فرمایا کیا. نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے کیا. بتائیے ثبوت. صحابی نے کہا میں ثبوت ہوں. اس کا منہ کالا ہو گیا، وہ چلا گیا. آپ نے پوچھا تو نے مجھے دیتے دیکھا؟ بولے نہیں. گواہی کیوں دی؟ میں نے دے دیا. بولے حضور ہم آپ کو سچا نبی سمجھ کر ایمان لائے، ہم آپ اپنی آنکھوں پر ایمان نہیں رکھتے حضور، ہم تو آپ کی خبر پر ایمان رکھتے ہیں. میں آنکھوں سے دیکھتا مجھے اتنا اطمینان نہیں ہوتا جتنا آپ نے فرما دیا کہ میں نے دے دیا، میں مطمئن ہو گیا، میرا ایمان یہی ہے. پلنے کا تعلق خدا کی ذات سے، نہ دکان سے، نہ مکان سے، نہ کھیتی سے. پالے گا مجھے کون؟ اللہ پالے. اور پالنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ کوئی تیل کا کارخانہ تھا؟ ماں کے پیٹ میں کوئی کمپنی تھی؟ کوئی کھیتی باڑی تھی؟ کس نے پالا ماں کے پیٹ میں؟ اللہ نے. یہاں کون پالتا ہے؟ یہ اپنی عقل مندی سے پلتا ہے کیا؟ میں شانہ، میں عقل مند، میں کماتا ہوں تو کھاتا ہوں. یہ کیا کمائے گا، یہ کیا کھائے گا؟ اس کو اپنا ہوش نہیں. سوتا تو اس کی لنگی کہاں جاتی اس کو خبر نہیں ہوتی. میرا مسئلہ میں عقل مند، میں شانہ، میرے کرنے سے ہوتا ہے. ایمان اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ میرے کرنے کے محتاج نہیں. ہاں اللہ ہی کرنے والے، اللہ ہی سے ہوتا. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. میرے عقل سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے علم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے تجربے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا. یہ دل کا وجدان بنے. ایمان کی جگہ دل ہے، زبان نہیں، اور لمبی چوڑی مسافت نہیں ہے. یہ جتنی محنت ہے تبلیغ کی بزرگوں، اس کا پورا خلاصہ، لمبی چوڑی بات چیت گھنٹہ 2 گھنٹے کرو یا 4 گھنٹے کرو، اس کا خلاصہ سب یہی ملے گا، اللہ سے بندے کا تعلق صحیح ہو جائے، بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. پورے قرآن کا بھی خلاصہ یہی ملے گا آپ کو، بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے. دعوت کا بھی یہی مقصود ہے، اور کیا کوئی نیا مقصود ہے؟ بندے کا تعلق جو کٹ چکا وہ اللہ سے صحیح ہو جائے. اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں کٹتا، اللہ کا دین اس کی زندگی سے یوں نہ نکلتا. کتنا دین ہے ہماری زندگی میں، ذرا دیکھو تو صحیح. ہر ایک آدمی دیکھے اپنی زندگی کو، جج ہے آدمی اپنے بارے میں، میری زندگی میں دین کتنا اور بے دینی کتنی ہے. خود ہی دیکھ لو، دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں. میں نے کلمہ پڑھا ہے، دین کتنا ہے، دین کس کو کہتے ہیں؟